میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک کے بہت پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور پر خوشی کے آثار تھے۔ اس کا سبب پوچھا گیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود پڑھنے والا اتنی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے کہ درود پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، درود پڑھنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں۔ وظیفہ ایک ہے اور برکتیں ڈھیروں ہیں، اور جب بھی فضائل درود میں ہم کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے فضائل بیان کرنے کا کہ ہم اس فضیلت کو سن کر، فضائل درود کو سن کر اپنی عملی زندگی میں رائج کریں درود پاک کو، یعنی روزانہ پڑھیں اور اپنے آپ کو کچھ باندھ لیں عادت پر، ایسی نیت کر لیں اور اس نیت پر عمل کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ حضرت علی اوسط، یہ نام ہے حضرت امام زین العابدین کا۔ زین العابدین تو ان کا لقب تھا، کثرت سے عبادت کرتے تھے اس لیے ان کو زین العابدین کہا گیا، کثرت سے گریا کرتے تھے، مگر ان کا نام اصل تھا علی اوسط۔ یہ شہزادہ مصطفیٰ، شہید کربلا، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، بڑے تقوی والے اور بڑے خوف خدا والی شخصیت۔ یاد رکھیے کہ خوف 2 قسم کا ہوتا ہے، وہ خوف خدا جو ہم گناہ گاروں کو ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کے عذاب کا خوف، اللہ پاک کی گرفت کا خوف کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ جبکہ اولیاء کرام کا جو خوف ہوتا ہے، وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا انہیں خوف ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے جو ان کو قرب ملا ہوتا ہے، جو ولایت کا تاج ملا ہوتا ہے، یہ نعمتیں خدا نخواستہ ان سے واپس نہ لے لی جائیں۔
ورنہ وہ تو گناہ نہیں کرتے تھے جیسے ہم گناہ کرتے ہیں. ہماری زبان گناہ کرتی ہے، ہمارے کان گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں. کتنی گناہ ہماری زبان سے دن میں سرزد ہو جاتے ہیں، کتنی غیبت ہو جاتی ہے، کتنی غیبت ہم سن لیتے ہیں. کئی زبان سے جھوٹ بول دیتے ہیں، زبان سے گالیاں نکال دیتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ ہمارے گناہ ہیں اور اس کا خوف ہمیں ہوتا ہے کہ کہیں اس کی پکڑ نہ ہو جائے، جس کو خوف ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے توبہ کرتے رہے، اللہ سے ڈرتا رہے اور جری نہ ہو جائے، گناہ پر دلیر نہ ہو جائے. اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خوف تھا وہ دوسری قسم کا خوف تھا. اور ان کا واقعہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حج کا احرام باندھا، تو احرام باندھتے ہی آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور خوف خدا کے غلبے کے سبب تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک یہ بھی نہ پڑھ سکے. لوگوں نے عرض کیا حضور آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں تلبیہ پڑھوں گا لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تو کہیں مجھ سے یہ نہ کہا جائے لا لبیک، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ جواب نہ آ جائے کہ تم تو کہہ رہے ہو میں حاضر ہوں مگر تمہارا حاضر ہونا ہمیں قبول نہیں. لوگوں نے عرض کیا علی جا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا تو ضروری ہوتا ہے، آپ تلبیہ پڑھ لیجیے. امام زین العابدین نے شرعی حکم پر عمل کرنے کے لیے تلبیہ یعنی لبیک پڑھنا شروع کی اور پڑھنا شروع کی. خوف خدا غالب آیا اور غش کھا کر زمین پر تشریف لائے. حج کے دوران بھی آپ پر یہی کیفیت رہی، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، صفا و مروہ پر بھی. جب بھی آپ لبیک پڑھتے تو بے ہوشی طاری ہو جاتی. امام زین العابدین پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو اللہ والے تھے گناہوں سے دور تھے مگر خوف خدا کا غلبہ ایسا تھا کہ لبیک پڑھتے اور بے خود ہو جاتے. اللہ ان کی خوف خدا کا ہمیں ایک ذرہ عطا فرما دے کہ کاش ہم پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو جائے، ہم بھی خوف خدا سے روئیں، آنسو بہائیں، کریا کریں اور اللہ کے خوف سے تڑپتے رہیں. حاجی کیسا خوش نصیب ہے، اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچاتا ہی ہے، حقیقتاً حاجی بڑا قیمتی ہے. دیکھیں حاجی حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا ثواب ملٹی پلائی ہو جائے. اب اس کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے اور اس کی صدا بھی بدل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی بدل جاتا ہے. اور حاجی اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے تو قبول، اور حاجی دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی. حاجی خود بھی بخشا جاتا ہے اور حاجی دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا. حاجی کا ثواب ایک نیکی حاجی کی حرم مکہ میں 1,00,000 نیکی کے برابر ہو جاتا. آج اس دنیا میں کوئی کسی بڑی شخصیت کا، کسی معزز کا مہمان بنتا ہے، کہتا فلاں نے مجھے دعوت دی تھی، آج میں فلاں کا مہمان بنا تھا. اپنی ٹور تھوڑی اس کی گفتگو کی بدل جاتی ہے نا، مگر یہ کیسا مہمان ہے، یہ مہمان کیسا ہے جس کا لباس بھی بدلا ہوا ہے. اللہ اللہ، اس کی صدا بھی بدلی ہوئی ہے، اس کا شہر بھی بدلا ہوا ہے اور وہ مہمان اللہ کا مہمان ہے. اور جو اللہ کا مہمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر کیسی کرم نوازی فرمائے گا. تو حاجی اللہ کے مہمان ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی میدان عرفات کا قیام نصیب، اللہ ہمیں بھی مینا میں قربانی کرنا نصیب فرمائے.
ہمیں بھی حجر اسود کے بوسوں کی توفیق دے دے، ہمیں طواف کی سعادت مل جائے، کعبے کی زیارت مل جائے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ہم بھی سوئے حرم پہنچ جائیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ منظر کیسا خوبصورت ہوگا۔ اللہ پاک کا بندہ جسے اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ہے، جسے اللہ پاک نے سانسیں عطا کی، زندگی عطا کی ہے، طاقت دی ہے، وہ بندہ احرام باندھ کر اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکے پہنچتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، عرض کرتا ہے مولا میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور عملی طور پر بھی وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرا رب ہے، پاک پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے رب رحمان اے رحیم، تو نے مجھے کعبے کے ارد طواف کرنے کا حکم دیا، میں حاضر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے میدان عرفات میں قیام کی سعادت دی اور قیام کا حکم دیا، میں حاضر ہوں، میں اپنا گھر بار چھوڑ کر سفر کر کے گرمی میں اور دھوپ کی پرواہ کیے بغیر میدان عرفات میں تیرے حکم پر حاضر ہو گیا۔ کتنا خوبصورت عشق بھرا انداز ہے، اور اس میں محبت الہی کی کیسی جھلک کہ بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے حکم دیا ہے نا، تو میں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اللہ، اپنا بستر بھی چھوڑ دیا، اور میں عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کر تجھے پکار رہا ہوں، تجھے یاد کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کنارے تک جتنے بھی درخت ہوتے ہیں، جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں، وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی لبیک پڑھتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہوا تو یہ اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر ڈوب گیا۔ اب یہ بندہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالی رشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اللہ 3 آوازیں کون سی ہیں؟ پہلی آواز تو اذان کی آواز ہے، اور دوسری آواز راہ خدا میں تکبیر کی آواز ہے، راہ خدا میں اللہ اکبر کہنا ہے، اور تیسری آواز جس آواز پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے وہ تلبیہ کی آواز ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک کی آواز ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ اللہ پاک قیامت میں 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی زنجیریں عطا فرمائے گا۔ کن کو زنجیریں دے گا اللہ؟ مقرب فرشتوں، اور 7 لاکھ ہوں گی۔ حکم دے گا ان زنجیروں کے ساتھ کعبہ شریف کو میدان محشر میں لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ فرشتے جائیں گے اور ان زنجیروں کے ساتھ کعبے کو باندھ دیں گے۔ پھر ایک فرشتہ پکار کر کہے گا اے کعبہ شریف چل۔ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہوگا، میں نہ چلوں گا۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ کہے گا اے کعبہ سوال کر، تیرا سوال پورا کیا جائے۔
کعبہ شریف عرض کرے گا اے اللہ سوال کیا ہے کعبے کا؟ کعبہ کہتا ہے اللہ میرے ارد گرد جتنے مومن دفن ہیں ان کی میں سفارش کرتا ہوں، شفاعت اے اللہ قبول فرما۔ آواز آئے گی اے کعبہ تیری اس درخواست کو ہم نے قبول کر لیا۔ چنانچہ جن مسلمانوں کو مکہ شریف میں دفن ہونے کی سعادت ملی ہوگی ان کو جمع کیا جائے گا، وہ سارے آ جائیں گے، ان کے چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے، وہ احرام کی حالت میں ہوں گے، کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، اور وہ سب کے سب لبیک پڑھ رہے ہوں گے۔ اب فرشتے پھر کہیں گے کعبے سے اے کعبہ اب چل، تو کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہوگی۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ کہے گا کعبہ تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو چھوڑا، تیرے حکم پر عمل کیا، میری زیارت کے شوق میں آئے، حج کیا، اے رب کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان حاجیوں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول کر لے، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے اے مولا امن دے دے اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے تیری ان کے حق میں تیری شفاعت قبول کی۔ اب فرشتہ اعلان کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائیں، جو کعبے کو دیکھنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں، دیگر الگ ہو جائیں۔ اعلان سن کر محشر سے وہ تمام لوگ محشر میں کعبے کی زیارت کرنے والے الگ ہو جائیں گے، جنہوں نے حج کیا ہوگا، جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا وہ الگ ہو جائیں گے، وہ سب کے سب کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہو کر وہ کعبے کا طواف شروع کر دیں گے، اور ان کی زبان پر جاری ہو جائے گا پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس کے بعد کعبہ خود بھی تلبیہ پڑھے گا اور کہے گا اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر کعبے کو شان سے میدان محشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں کعبے کی زیارت کرنے والے اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے اور سب کے سب لبیک پڑھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسی برکت ہے، کیسی سعادت ہے، کعبے کو دیکھنا، کعبے کا حج کرنا، مکے حاضر ہونا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میدان محشر 50,000 سال کا دن، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، 1.25 میل پر سورج آگ برسا رہا ہوگا، جہنم سامنے، جنت سامنے، اور پل صراط لگایا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور کعبے کی زیارت کرنے والے طواف خانہ کعبہ کا شرف پا رہے ہوں گے، تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، اور روز قیامت میدان محشر میں وہ اس شان سے آئیں گے خوش نصیب کہ کعبہ شریف بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ کعبے کے ساتھ جو خوش نصیب خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے اور جھوم جھوم کر لبیک پڑھ رہے ہوں گے، صدائیں لگا رہے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کعبہ معظمہ ایک بلند و بالا فلک بوس 4 کونوں کی عمارت کا نام، سنیے ذرا، جو مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے وسیع اور عریض خوبصورت شفاف صحن کے وسط میں واقع ہے۔
اس کی جلالت شان اور شرف عظمت کے پیش نظر اظہار محبت اور عقیدت کے طور پر ہر سال اس پر ایک نہایت قیمتی غلاف چڑھایا جاتا ہے جس میں خوب سونا لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کالے غلاف میں ملبوس کعبہ بڑا حسین و جمیل نظر آ رہا. یقین مانیے جب پہلی نگاہ کعبے پر پڑتی ہے گویا دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی باروق بادشاہ پورے جاہو جلال کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ روب و جلال اسی کو سجدہ ہے کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی کے جاہو جلال کا مظہر اور نمائندہ ہے. اور یہ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ بندے اس کعبے کے گرد آ کر عز و نیاز کے ساتھ حاضری دیں, اظہار بندگی کریں, محبوب حقیقی اور خالق و مالک کے لیے دلوں میں جو جذبات رکھتے ہیں اس کا کعبے کے گرد کھل کر اظہار کریں. اور اس مظاہرے میں وہ دیوانگی کی حدیں چھو لیں اور جب انہیں کوئی دیکھے جان لے کوئی عام شخص نہیں, یہ کوئی عام عمارت کو دیکھنے والا نہیں, ارے یہ تو کعبے کی عمارت کو دیکھ رہا ہے. اس کا چہرہ متغیر ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. یہ صدائیں لگا رہا ہے, یہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور دنیا سے بے خبر ہے. ظاہری لباس اس کا بغیر صلہ ہے, گویا وہ مجنون بن کر اپنے محبوب کے گھر کا طواف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے خانہ کعبہ کے گرد پہنچنے والے حاجی کا انداز. عاشقان رسول تلبیہ احرام باندھ کر پڑھی جاتی ہے, سب ہم جانتے ہیں, لیکن اگر اس کے معنی پر ہم غور کریں تو اس لحاظ سے ایک مسلمان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جو اس سے جدا ہو کر گزرے. مسلمان کا معنی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر جھکا دینے والا. لہذا مسلمان کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ اسی تصور کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ, اسی شوق کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ اس کے دل سے اور اس کے دماغ سے, اس کی زبان سے, اس کے جسم سے, اس کے ایک ایک فعل سے اور اس کی ایک ایک سوچ سے, اس کے ایک ایک خیال سے یہ آواز آنی چاہیے گویا کہ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے مولا میں حاضر ہوں. ہمارے آقا اور مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا کہ رات کو جب نماز پڑھا کرتے, یعنی رات کے نوافل پڑھتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک. بعض روایت میں کے مطابق ہر فرض نماز سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک پڑھا کرتے. نبی پاک کے پیارے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک مرتبہ ایک دعا سکھائی, حکم دیا کہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کریں. قل حین تصبحوا, یعنی زید صبح کے وقت یہ کہا کرو. کیا کہا کرو؟ دعا یہ تھی یعنی میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں, ساری کی ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں. دیکھیے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہر روز لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی. معلوم ہوا کہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا صرف حج و عمرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. ابھی بھی ہم نے پڑھی نا, تو ہم احرام باندھ کر تو پڑھیں گے انشاءاللہ, اگر احرام کے علاوہ بھی کوئی پڑھے تو یہ جائز ہے, بلکہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
بندے کو چاہیے ہر روز محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے رب رحمان اور رحیم کی بارگاہ میں عرض کرے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ علامہ ابن رجب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا لبیک لبیک، اس میں لبیک 2 مرتبہ آیا ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب لفظ کی تکرار کے ساتھ لایا جائے، یعنی لفظ ریپیٹیشن کے ساتھ آئے، ایک لفظ کو دہرایا جائے تو اس میں تکرار کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو اس کا معنی صرف یہ نہیں اے اللہ میں ایک بار حاضر ہوں یا صرف آج حاضر ہوں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ جب جب تیرا حکم ہو میں تب حاضر ہوں اور میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ یا اللہ کسی ایک وقت میں بھی میں تیرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اللہ میں تو حاضر ہوں۔ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جب بندہ ہر روز صبح کے وقت یہ لبیک پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں تیری دعوت کو قبول کرنے والا ہوں، تو نے جس بات کا حکم دیا میں اس پر عمل کرنے والا ہوں، تو نے جس بات سے منع کیا میں اس سے رکنے والا ہوں، میں تیری اطاعت پر قائم ہوں، تیرے حکم کی طرف جلدی کرنے والا ہوں۔ بس جب بندہ اپنی زبان سے یہ کہے گا اب اس پر لازم ہے اپنے عمل سے اس کے مطابق چلے اور اس کی زبان اور اس کا کردار یکساں ہو جائے۔ بڑا پیارا شعر فرمایا مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اے عاشقان رسول غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ ہر روز بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ذوق و شوق کے ساتھ اقرار کرے لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے، یعنی ہر حکم پر سر جھکاتا رہے۔ ہم غور کریں ہمیں اللہ پاک نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، فرمایا نماز قائم کرو۔ اب ہمیں کیا کہنا ہے؟ لبیک، کیا کہنا؟ لبیک اللہم لبیک۔ ہم سے کہا گیا زکوٰۃ دو، کیا کہیں گے؟ جن پر زکوٰۃ ہے وہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، جن پر زکوٰۃ نہیں وہ بھی نیت کر لیں گے جب مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ اس کو بھی ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کیا کہیں گے؟ فرمایا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ ہم کہیں گے نہیں کھائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اور کہا گیا اللہ کو بہت یاد کرو، کیا کہا جائے گا؟ اور کہا سیدھی بات کہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اگر اللہ کریم اپنے بندے کو جتنی باتوں کا حکم دیا، اللہ نے جتنی باتوں سے منع کیا، ہر روز صبح کے وقت اٹھ کر اپنی زبان سے بھی سارا دن اپنے افعال سے بھی اپنے کردار سے بھی اپنے اعمال سے بھی لبیک کہتا رہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کا مال نہ حق نہ دبائے، کسی کو تنگ نہ کرے، کسی مسلمان کو اذیت نہ دے، جس کا حکم دیا وہ بجا لائے، جس کو منع کیا اس سے بچتا رہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عملاً رب کے حضور سر جھکانے کی برکتیں کیسی ہیں۔ اللہ پاک ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی عطا کی۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھ
جس سے ہم دیکھتے ہیں، کان جس سے سنتے ہیں، ہاتھ جس سے پکڑتے ہیں، سانس نعمت ہے۔ آکسیجن پوری چاہیے ہوتی ہے، یہ ایسی نعمت ہے تھوڑی بھی فرق آ جاتا ہے نا اس کا۔ آج کل تو جدید میٹر آ گئے ہیں، جی ہاں، آپ کی انگلی سے لگا کر دیکھا جاتا ہے آکسیجن باڈی کے اندر پوری ہے یا نہیں ہے، اور کم ہوتی ہے تو سانس لینے میں بس اوقات تکلیف ہوتی ہے، سلنڈر کا استعمال ہوتا ہے، وہ جو ہم فری میں لے رہے ہیں، بلا مشقت لے رہے ہیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، آپ سب آکسیجن لے رہے ہیں، میں بھی لے رہا ہوں، آپ بھی لے رہے ہیں۔ کبھی اس نعمت پر غور کریں، اے اللہ مجھے آکسیجن مل رہی ہے، میری سانس صحیح چل رہی ہے، اے اللہ میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ میری آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، فالج زدہ کسی کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، کسی کے دونوں ہاتھ کام نہیں کرتے۔ اے اللہ کوئی کمر کے درد میں ہے، میری کمر صحیح ہے، تیرا شکر ہے اللہ۔ اے اللہ میرا بلڈ پریشر نارمل ہے، تیرا شکر۔ اگر غور کرتا چلا جائے تو بندہ روزانہ اپنے رب کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا رہے گا، اور جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی حج پر گئے، اور حج پر جانے کے بعد جب حج کے مناسک ادا ہو جاتے ہیں، عمرہ ہو جاتے ہیں، ایک دعا کرتے ہو۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں یہ حج کی سعادت نعمت بخشی، عمرے کی نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی، سعادت دی، ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اے اللہ تیرا تو قانون ہے، جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو اس نعمت میں برکت دے دیتا ہے۔ اے اللہ حرم میں آئے، ہمیں تیرے کعبے کو دیکھنے کی نعمت ملی مولا، میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نعمت میں تو زیادتی کر دے اور مجھے پھر کعبہ دکھا دے۔ اس کی دعا کی اسے برکت ایسے ملی کہ اتنی مرتبہ بیت اللہ دیکھا انہوں نے، اسے یاد بھی نہیں۔ اتنے حج کیے اسے یاد ہی نہیں، اتنے عمرے کیے اس نے کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ناشکری سے بچائے، کفران نعمت سے بچائے، شکران نعمت کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیارے ماحول سے منسلک رکھے۔ دیکھیں اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ یہ سوچ کہاں سے ملی ہے؟ شکر ادا کرنے کی، صبر کرنے کی، رب کی عطا کردہ جو ہمیں ملی ہے نعمتیں، اور قناعت حاصل کرنے کی، یہ سب دعوت اسلامی کے ماحول سے ملی ہے۔ جو دعوت اسلامی کی صحبت میں جتنا رہتا ہے اتنا اس پر رنگ چڑھتا ہے۔ کئی اسلامی بھائی آپ ایسے ہوتے ہیں، اجتماع میں آ گئے تو دعا ختم ہو چکی، پھر اس میں پہنچ گئے جناب، اچھا آئے آخر میں اور جانے کی جلدی ہے جناب، لنگر کھایا چلے گئے جناب۔ وہ کیسے آئے تھے بھائی؟ رک جاتے، حلقے میں شریک ہوتے، کچھ دعائیں یاد کرتے تاکہ تم پر رنگ چڑھتا۔ تو رنگ تو وقت دینے سے چڑھے گا، اچھی صحبت پانے سے چڑھے گا، 12 دینی کاموں میں عملی شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ جو درس کے عادی ہیں، درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں، چوک درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہتے ہیں، اجتماع میں پابندی سے شریک ہوتے ہیں، مدنی مشوروں کی زینت بنتے رہتے ہیں، ان پر رنگ چڑھے رہتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں بسا اوقات ہم موبائل چارج کرتے ہیں، اب جب ہماری موبائل ہم چارج کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ لائٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے، موبائل بھی صحیح ہے، لائٹ بھی ہے، چارجر بھی صحیح ہے، موبائل بسا اوقات لگانے کے باوجود 1 گھنٹے بعد دیکھا موبائل چارج نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کنیکٹ صحیح نہیں کیا تھا۔ چیزیں تو سب صحیح تھی، چیزیں صحیح تھی، کنیکشن صحیح نہیں ہوا، اس میں کمزوری رہی۔ ایسے ہی ماحول بڑا اچھا ہے، اسلامی بھائی بڑے اچھے ہیں، ہمیں دعوت بھی دے رہے ہیں، اجتماع بھی ہو رہا ہے، مگر ہم صحیح طور پر کنیکٹ نہیں ہیں۔
پورا پاور نہیں لے رہے، کنیکشن صحیح نہیں ہوا، یقین مانیں کہ 12 دینی کاموں سے کنیکشن صحیح ہو جائے گا، تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے کردار کے اندر نیت کریں، عملی طور پر 12 دینی کاموں میں شرکت کریں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔